बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैसे तो हर शख्स कमाना चाहता है और हर बच्चे के हालात भी मुख्तलिफ होते हैं। किसी को पैसे बहुत जल्दी चाहिए और कोई कहता है कि अच्छा बैचलर करने के बाद पैसे कमा लेंगे। लेकिन मेरे अजीजों, मैं ये समझता हूँ कि मेरे मुल्क के जो हालात हैं उसके मुताबिक आपको कुछ ऐसा भी गाइड करना चाहिए कि आप इंटर के बाद पैसे कमा सकें और उसके साथ साथ अपनी तालीम को भी जारी रख सकें। और अगर आपको थोड़ा सा ब्रेक करके और अपने हालात को जरा सा बेहतर करना हो तो तब भी आपके लिए रास्ता मौजूद हो। लिहाजा आज के सेशन में मैं आपको 14 ऐसे ऑप्शन बताऊंगा कि जिनमें से आप अपने एप्टीट्यूड के मुताबिक किसी एक को इख्तियार करने के साथ अपने घर की और अपनी मईशत की गाड़ी को चला सकेंगे। मेरे अजीजों, ये 14 ऑप्शंस ऐसे हैं कि जिनको आप बहुत आसानी के साथ इख्तियार कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए कि आप इनमें से किसी भी ऑप्शन को इख्तियार करेंगे तो आपको उसके लिए प्रिपरेशन करनी होगी, उसके लिए तैयारी करनी होगी और उसके लिए जो तैयारी करनी होगी वो भी आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले रहेगा। अलबत्ता इसका हरगिज ये मतलब नहीं होगा कि आज ही आपने इसको शुरू किया और कल आपको अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, बल्कि आपको उसकी जो जरूरी रिक्वायरमेंट्स हैं बेटा आपको वो पूरी करनी पड़ेगी। जो ही आप उस कोर्स की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए रिस्क के दरवाजे खोल देगा। सबसे पहला ऑप्शन है वेब डेवलपमेंट एंड फ्रंट एंड। देखिए, इस फील्ड के अंदर जाने के लिए आपको कम से कम 6 महीने तो लगाने ही पड़ेंगे और इन 6 महीने के अंदर आपको बहुत सारे फ्री कोर्सेज भी मिल जाएंगे। आप digiskill.pk पे भी जा सकते हैं, आप बनो काबिल प्रोग्राम का हिस्सा बन के भी इस काम को कर सकते हैं और भी इसके अलावा आपके पास फ्री ऑप्शंस मौजूद हैं। लेकिन पूरी तवज्जो चाहिए होगी। अगर पूरी तवज्जो से आप इस काम को करेंगे तो मेरा ख्याल है कि कम से कम 6 महीने और ज्यादा से ज्यादा 1 साल के अंदर आप इस काबिल हो जाएंगे कि 50,000 से 1 लाख के दरमियान या 1 लाख से ऊपर भी आप अर्निंग कर सकेंगे। दूसरा ऑप्शन है ग्राफिक डिजाइनिंग का। तो ग्राफिक डिजाइनिंग के हवाले से पहले तो इस बात को जान लीजिए कि ये ग्राफिक डिजाइनिंग ये नहीं होती कि जैसे आजकल हमारे यहाँ बहुत सारे जनाब वो पेनाफ्लेक्स लगे होते हैं और बहुत सारी इस तरह की तस्वीरें आ रही होती हैं और इससे लोग ये समझते हैं कि जनाब यही ग्राफिक डिजाइनिंग है। बेटा, ये ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं है, बल्कि असल ग्राफिक डिजाइनिंग तो ये है कि आप अपने माइंड से कोई चीज क्रिएट करें और ये सोचें कि आज का इंसान कैसी तस्वीर को देखना चाहता है और किस तरह के एंगल से वो चीजों को समझना चाहता है, तो उसके मुताबिक आप चीज को डिजाइन कीजिए। इसके लिए भी आपको कम से कम 6 महीने का टाइम तो लगाना ही पड़ेगा और 6 महीने से 1 साल के दरमियान आप इस काबिल जरूर हो जाएंगे कि ऐसे ग्राफिक्स क्रिएट करें कि जिसके नतीजे में आप बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हो। और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं कि जिन्होंने बहुत तवज्जो से इस काम को किया और अच्छी अर्निंग हासिल कर ली। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोगों को भी जानता हूं कि जिन्होंने ग्राफिक डिजाइनिंग का नाम तो लिया लेकिन वो ग्राफिक डिजाइनिंग की अब्जद से भी वाकिफ नहीं थे। तो अगर आप इस काम को ठीक से करेंगे, मैं ये समझता हूँ कि महीने में कम से कम 50,000 से 1 लाख के दरमियान अर्निंग ली जा सकती है बराह रास्त इन पर्सन बिजनेस से और ऑनलाइन बिजनेस दोनों तरीकों से। इसके बाद है जनाब डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आपके पास SEO का काम भी होता है, आपके पास गूगल एड्स भी हैं, आपके पास सोशल मीडिया के एड्स और बाकी ये सारा काम इसमें शामिल होता है। लेकिन इस काम को करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो आपको जरूर समझनी है। पहली बात तो यह है कि कम से कम 6 महीने इसको सीखने पे लगाइए और जल्दी भी आप सीख सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आपके अंदर अगर काबिलियत ज्यादा है, आपका एप्टीट्यूड बेहतर है तो आप यकीनन जल्दी सीखेंगे, लेकिन एक स्टैंडर्ड टाइम तो ये है कि आप कम से कम 6 महीने तो आपको लगेंगे इसके अंदर ग्रिप हासिल करते। और जो ही आप अच्छी इसके अंदर ग्रिप ले आएंगे और उसके बाद आपकी अर्निंग फौरी इंशाल्लाह शुरू हो सकती है। लेकिन असल बात जो समझने की है वो ये है कि आप जिस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं उस कंपनी से आपने महज बिजनेस का ताल्लुक नहीं बनाना, बल्कि आपने उसके साथ एक ऐसा रिलेशन बनाना है कि ये बिजनेस मेरा बिजनेस है, ये बिजनेस ग्रो करेगा तो मेरी इनकम ग्रो करेगी। इस बिजनेस को मैंने ओन करते हुए काम करना है तो उसके नतीजे में फिर अल्लाह ताला की तरफ से जो बरकत शामिल होती है मेरे अजीजों उसका आप अंदाजा नहीं कर सकते। इसके बाद है जनाब वीडियो एडिटिंग। अच्छा, ये वीडियो एडिटिंग के लिए आजकल ऐसे टूल्स आ चुके हैं और बहुत आसान और छोटे छोटे टूल्स होते हैं कि आप इनको 3-1 महीने के अंदर उसके अंदर एक्सपर्टी ला सकते हैं। और अगर आपका एप्टीट्यूड मौजूद है तो मैं ये समझता हूँ कि बड़ी आसानी से आप बहुत जल्दी से अपनी अर्निंग को स्टार्ट कर सकेंगे। इसके बाद है जनाब डिप्लोमा इन IT
یعنی انفارمیشن ٹیکنالوجی. یہ ایک ڈپلوما ہوتا ہے، 1 سال کا ڈپلوما ہوتا ہے. آپ اس ڈپلوما کو کرنے کے بعد بہت آسانی کے ساتھ ایک چھوٹے لیول کی آپ جاب شروع کر سکتے ہیں اور اپنے کام کو سٹارٹ کر سکتے ہیں. اور جو ہی تھوڑی سی اماؤنٹ آپ کے پاس اکٹھی ہوتی ہے تو پھر آپ بیچلر کی طرف موو کر جائیں گے. اس کے بعد ہے جناب آئی ٹی سپورٹ اور نیٹورک ٹیکنیشین. اچھا، یہ بڑا چلنے پھرنے والا کام ہوتا ہے. کہیں اس جگہ کہیں اس جگہ آفس میں جا رہے ہیں، کسی دوسرے آفس میں جا رہے ہیں، وہاں جا کے یہ کام کر رہے ہیں. لیکن اس کام کو کرنے سے پہلے آپ کو 1 سے 2 سال لگانے پڑتے ہیں اس کے اندر کمانڈ حاصل کرنے کے لیے. میں یہ جانتا ہوں یہاں بہت سارے لوگوں کو کہ جو بڑی ارلی ٹائم سے انہوں نے یہی کام کیا لیکن بڑے اچھے پیسے کمائے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق میں بڑی برکت ڈالی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اچھے طریقے سے بہت ہی سالڈ وے میں اگر آپ اس کام کو کریں گے تو آپ کو بھی بہت اچھا رزلٹ ضرور ملے گا. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ کو آج کے دور کی ساری ٹیکنالوجی سے واقف ہونا چاہیے اور اس کے اوپر کمانڈ بھی ہونی چاہیے. اس لیے کہ آپ کسی کے پاس جاتے ہیں اور آپ نہیں جانتے ہوتے کہ وہاں جا کے کیا کیا مسئلہ شروع ہو جائے گا اور کیا کیا مسئلہ پیش آئے گا. اس لیے آپ کو اس دور کی جتنی ٹیکنالوجیز ہیں اور جو ہر نیا آنے والا سافٹ ویئر اور نئی آنے والی چیز آپ کو اس سے فوری طور پہ واقف ہونا چاہیے. اس کے بعد ہے جناب کنٹینٹ رائٹنگ. تو کنٹینٹ رائٹنگ کے لیے آپ کو کہیں جانے کی بھی شاید ضرورت نہ پڑے. یہ تو اللہ کی ایک دی ہوئی صلاحیت ہوتی ہے، آپ کے پاس آپ کے اندر موجود ہے اور آپ اس کا استعمال کریں گے اور آپ یہ دیکھیں گے کہ دوسرے شخص کو میں نے کیسے قائل کرنا ہے اور اپنی عبارت کے اندر اور اپنے ٹیکسٹ میں کتنی مضبوطی سے اس کے اندر الفاظ کو سیٹ کرنا ہے کہ وہ پڑھنے میں روان لگیں لیکن جذبات کو اپیل کر رہے ہوں. لوگ اس کو پڑھنے کے بعد بڑا مزہ بھی لیں اور کہیں کہ واہ کیا چیز لکھی ہے اور کتنے اچھے طریقے سے بات کو سمجھا دیا ہے. اس کے بعد جناب ہے سی اے ٹی. سی اے ٹی کیا ہوتا ہے؟ سی اے ٹی ہوتا ہے سرٹیفائیڈ اکاؤنٹنٹ ٹیکنیشین، یعنی یہ اکاؤنٹس کا کام ہے. تو اکاؤنٹس کے کام کے اندر تو ویسے بی ایس اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس اور چارٹرڈ اکاؤنٹنسی اور وغیرہ وغیرہ سارے پروگرامز ہوتے ہیں. لیکن انیشیل لیول پہ، چھوٹے لیول پہ ایک یہ بھی اس طرح کی بھی سرٹیفکیشن ہوتی ہے کہ اگر آپ وہ کر لیں تو آپ انیشیل لیول کے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. اگر آپ کا ایپٹیچیوڈ اس سائڈ کا ہے تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو وہ جو ڈیجیٹل کی چیزیں میں نے پہلے آپ کو بتائی ہیں اس سائڈ پہ آپ کو نہیں جانا چاہیے، بلکہ اپنے ایپٹیچیوڈ کے مطابق اس سائڈ پہ آ جائیں اور اس کو لیجئے اور اس میں کام کیجئے. اچھا، یہاں ایک بات آپ کو ضرور سمجھنی چاہیے کہ اگر آپ اپنے آنر یا کمپنی کا جو بھی ہیڈ ہے، سی ای او بھی ہو سکتا ہے، ایم ڈی بھی ہو سکتا ہے، اگر آپ اس کے ساتھ کوئی اچھی انڈرسٹینڈنگ بنا لیں اور اسے کہیں کہ مجھے موقع دیجئے کہ میں ساتھ ساتھ اپنی تعلیم حاصل کر سکوں، اس کام میں اتنی گنجائش ہوتی ہے کہ آپ بڑے آرام سے اپنی تعلیم کو بھی جاری رکھ سکیں گے اور وہ آپ کو یہ سہولت دے دے گا. اب اس کے بعد 2-3 ایسے آپشن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جن کا تعلق جو ہے وہ الائیڈ ہیلتھ سائنسز سے ہے. مثلا فارمیسی ٹیکنیشین ہے، اس میں ریڈیالوجی ٹیکنیشین ہے، لیب ٹیکنیشین ہے. اچھا، ان تینوں کے اندر ایک خاص بات یہ ہے کہ آپ کو 2 سال کا ڈپلوما کرنا پڑے گا اور 2 سال کے ڈپلومے کے بعد آپ اس کے اپنی ارننگ کو سٹارٹ کر سکیں گے. یہاں جو بات آپ کو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کام کے اندر آپ کا پریزنٹ ہونا، یعنی آپ مینٹلی کتنے پریزنٹ ہیں ہر وقت اور کس انداز سے ایکٹیولی اپنے کام کو کرنے کی آپ کے اندر صلاحیت موجود ہے. اگر یہ چیز آپ کے اندر موجود ہے تو پھر یہ سمجھیے کہ انشاءاللہ آپ اس فیلڈ کے اندر بہت آگے نکلیں گے اور تھوڑے ہی عرصے کے بعد، یعنی 1 سال کی ارننگ کے بعد آپ بڑے سکون سے بیچلر ڈگری سٹارٹ کر سکیں گے اور اپنے سفر کو آگے بڑھا سکیں گے. اس کے بعد میں آپ کو ایک ایسے آپشن سے انٹروڈیوس کروانے والا ہوں کہ جو ان لوگوں کے لیے تو خاص طور پہ بڑا زبردست ہے کہ جو سیر و تفریح کا ذوق رکھتے ہیں. آپ ٹورزم کو لے لیجئے یا ہوٹل مینجمنٹ کو لے لیجئے. اس کے لیے 1 سال کا ڈپلوما آپ کو ضرور کرنا پڑے گا اور پاکستان کے جغرافیہ کو اچھے طریقے سے آپ کو سمجھنا ہوگا اور وہ تمام فیچرز جو مختلف علاقوں کے ہیں ان کو فنگر ٹپس پہ لائیے اور اس کے بعد چھوٹے بڑے آپ گروپ تیار کیجئے اور انہیں ٹور پہ لے کے جائیے اور انہیں سیر و تفریح کرائیے. لیکن یاد رکھیے کہ ان پوائنٹس کو ضرور ذہن میں رکھیے کہ جن کے اوپر کسٹمر کبھی کمپرومائز نہیں کرتا اور سیر و تفریح کے اندر وہ یہ دیکھتا ہے کہ کہاں سے مجھے فیسلٹیز مل رہی ہیں. تو یہ وہ پوائنٹس ہیں کہ جن کو آپ کو ضرور پیش نظر رکھنا ہے. لیکن یاد رکھیں کہ پاکستان میں اس کا اسکوپ بہت زیادہ ہے. اس کے بعد میں آپ کو ایک بڑا زبردست قسم کا کریئر بتانے لگا ہوں، وہ ہے ایئر ہوسٹس اور کیبن کرو کا. اور
یہ ایک ایسا کریئر ہے کہ جس کے اندر دو چیزیں بنیادی طور پہ لازمن چاہیے ہوتی ہیں، اور وہ آپ کے فزیکل فیچر ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ گڈ لکنگ ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو فزیکلی سٹرونگ ہونا چاہیے۔ تو یہ دونوں چیزیں اگر موجود ہیں تو اس کے بعد اگلی چیز یہ ہے کہ آپ انٹرویو میں جائیں گے، اپلیکیشن دیں گے، اور وہاں آپ کی سلیکشن ہوگی۔ اور کیا چاہیے؟ اور آپ کی لینگویج چاہیے۔ آپ کو 6 مہینے کی ٹریننگ ملے گی، اور 6 مہینے کی ٹریننگ کے بعد آپ آگے جا سکیں گے۔ اگر آپ کے پاس یہ کوالٹیز، یہ چیزیں موجود ہیں، تو آج بہرحال پاکستان کے اندر بہت ساری ایئر لائنز جو ہیں وہ آپریٹ کر رہی ہیں، اور انٹرنیشنل ایئر لائنز بھی آتی ہیں۔ اگر آپ کے پاس یہ کوالٹی موجود ہو تو میں آپ کو انکریج کروں گا کہ آپ خود سے اپلائی کیجئے اور ان ایئر لائنز تک چیز پہنچائیے، اور انہیں کہیے کہ میرے اندر یہ کوالٹیز موجود ہیں اور میں یہاں پہ کام کرنا چاہتا ہوں یا کام کرنا چاہتی ہوں۔ سیکنڈ لاسٹ میں جو کریئر آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ہے فوٹوگرافی یا ویڈیوگرافی۔ یہ ایک بڑی زبردست قسم کی سروس ہوتی ہے۔ ایونٹس کے لیے بھی ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو اچھے سے کور کرنا جانتے ہوں۔ بہت سارے فوٹوگرافر آتے ہیں، وہ فوراً تصویریں تو بہت بناتے ہیں لیکن ان کی تصویر سے نکلتا کچھ نہیں ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، اگر آپ کی آنکھ کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ آپ بھانپ سکتے ہیں کہ اس اینگل سے تصویر لینی چاہیے اور اس موقع پہ سنیپ لینا چاہیے، تو پھر آپ کو ضرور فوٹوگرافی کو اپنا کریئر بنانا چاہیے اور ساتھ ساتھ اس کو رکھنا چاہیے۔ اور یہ تو وہ کریئر ہے کہ جس میں آپ فوری طور پہ ارننگ حاصل کر سکتے ہیں، اور دوسری چیز یہ کہ آپ کی نیٹ ورکنگ اس میں رول پلے کرے گی کہ آپ کے تعلقات کتنے زیادہ ہیں اور کتنے لوگوں تک اپنی بات کو آپ پہنچاتے ہیں۔ آخر پہ جناب، موبائل ایپ ڈیولپمنٹ ایک زمانہ تھا کہ یہ کام بڑا مشکل لگتا تھا اور لوگ کہتے تھے پتہ نہیں کیا مصیبت ہے اور کیا کیا کرنا پڑے گا، لیکن آج یہ بہت آسان ہو گیا ہے۔ اگر آپ 1 سال کی اچھی ٹریننگ لیتے ہیں اور 1 سال کا کوئی ڈپلومہ کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے لیے ممکن ہوتا ہے کہ آپ کم از کم ایک مناسب لیول کی ایپ ڈیولپ کر سکیں۔ ٹھیک ہے کہ بہت ایڈوانس لیول کی اور بہت ہی کمپلیکیٹڈ قسم کی ڈیولپمنٹ آپ کے لیے مشکل ہوگی، اور اس کے لیے BS کمپیوٹر سائنس یا سافٹ ویئر انجینئرنگ وہ ریکوائرڈ ہوگی، لیکن کم از کم انیشیل لیول کے کام آپ سارے کر سکیں گے۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کا ایپٹیچیوڈ موجود ہے تو آپ اس کام کو کر سکتے ہیں۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو پھر یہ بات یاد دلاتا ہوں کہ یہ وہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو انٹر کے بعد آپ نے ایک فیز لینا ہے، ایک ٹرانزٹ فیز ہوگا آپ کا، کہ جس میں آپ نے اپنی ارننگ کو بہتر کرنا ہے، اور پھر آپ نے بیچلر کی طرف موو کرنا ہے اور وہاں بیچلر ڈگری حاصل کرنی ہے اور اپنے کریئر کو بہترین طریقے سے سیٹ کرنا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ ایپٹیچیوڈ کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اور یاد رکھیں اسی لیے کاؤنسلنگ کا رول جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے۔ کاؤنسلنگ بھی لیجئے، اپنے ایپٹیچیوڈ کو سائنٹیفکلی ٹیسٹ کروائیے، اور اس کے بعد پھر ان میں سے کوئی ایک کریئر کا انتخاب کیجئے۔ انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ خوش رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے۔